واللہ ولی المتقین، ظالم تو ظالموں کا ساتھ دے گے، لیکن اللہ نیکوں کا کارساز ہے، اللہ نیکوں کے ساتھ۔ واللہ ولی المتقین، اللہ ولیوں کا، متقین جو ہے متقین کا ولی ہے، کارساز ہے۔ تو جو بھی نیک ہوگا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جو گناہ کے کام کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، گناہوں پہ لگے ہوئے ہیں، تو ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا میں ان کو برابر کر دوں گا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں؟ وہ جو گناہ کماتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ تو فرمائے سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور موت کیا برابر ہوگی؟ فرمایا ساء ما یحکمون، یہ تو بڑا تم غلط فیصلہ کرتے ہو۔ وہ اس طرح تھا کہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ قیامت اس لیے قائم ہوگی کہ دنیا میں تو ایک آدمی گناہ کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کیا، کیونکہ اندر کا علم تو اللہ کو ہے نا، یا وہ رشوت دے کے بھاگ جاتا ہے، یا زمین دوست چلا جاتا ہے، یا کسی اور ملک میں بھاگ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ تو اگر اس دنیا میں بھی وہ بدماشی کر کے بھی بچ گیا اور آخرت میں بھی انہوں نے کہا کہ جس طرح دنیا میں ہمیں اللہ نے مال و دولت دی ہے، آخرت میں ہمارے ہی مزے ہوں گے، یہ بھی کفار کہے کہ وہ یہ بات کرتے تھے کہ جس طرح دنیا میں قبضہ ہمارا ہے، مال ہمارے پاس ہے، حکومت ہماری ہے، تو آخرت میں کیونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جب ادھر اللہ نے ہمیں دیے تو ہم اچھے لوگ ہوں گے نا۔ اب یہ تو ان کو نہیں پتا کہ اچھائی کس میں ہے۔ تو فرمائے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں ان کو ان کے برابر کر دوں گا جو ایمان والے ہیں اور جو نیک ہیں؟ برابر کبھی، یہ فیصلہ کہاں ہوگا جی؟ آخرت میں۔ اگر آخرت میں یہ فیصلہ نہ ہو اور دنیا میں سارے بدماشی مزے کریں تو پھر اللہ کا انصاف کا نظام تو نہ ہوا نا، عدل تو نہ ہوا۔ عدل کے لیے اللہ نے ایک جگہ رکھی ہے، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، نیکوں کو اعلیٰ مقامات ملیں گے اور برے وہاں پکڑے جائیں گے، وہاں وہ زمین دوز نہیں جا سکتے، بھاگ نہیں سکتے، کسی اور ملک میں نہیں جا سکتے۔ فرمائے سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ ساء ما یحکمون، اگر اس طرح سمجھتے ہو تو یہ بہت برا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ نہیں، اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آج کی ان آیات میں فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی ہم نے آپ کے لیے شریعت ایک راستہ بنا دیا، فاتبعها، آپ اس کے پیچھے چلیں، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دے جن کے پاس علم نہیں، جو جاہل ہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے پاس تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تو متقین کا کارساز ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن، حدیث، شریعت لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ بصیرت۔ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں اور بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے مانتے ہیں، اوپر سے دیکھ لیا اور نظریں دوسرے طرف پھیر لی، لیکن جس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے نا دل کی، بصارت تو ہم سب کے پاس ہے لیکن بصیرت کسی کسی کے پاس ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ، یہ قرآن جو ہے یہ بصیرت ہے
اور لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین والوں کے لیے۔ پھر فرمایا حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو کہ نیک ہیں اور ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کی یہ زندگی اور موت برابر ہے؟ فرمایا اگر اس طرح فیصلہ کرتے ہو ساء ما یحکمون، تو یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔